اور میں نے کی درد بھری کہانی پارٹ 5 ہے۔ طوطا اور میں نے ایک دوسرے جدا ہو گئے تھے۔ وہ اپنی مینے کی تلاش میں یہ جنگل سے وہ جنگل بھٹک رہے تھے، بہت پریشان تھے اور وہ ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں ایسے نکل گئے تھے کہ وہ اپنے کھانے پینے تک بھی دھیان نہیں رکھا کرتے تھے۔ طوطا ہمیشہ مینے کی یاد میں کھوئے ہوئے رہتے تھے اور مینا تو ایسا حال ہو گیا تھا ان کا کہ وہ طوطے کی یاد میں وہ بھی ہر وقت کھوئے ہوئے رہتے تھے۔ دونوں اتنے سچے پیار کرتے تھے کہ وہ دونوں جدا ہونے کے بعد وہ اپنے طوطے کے بنا رہ نہیں پا رہے تھے۔ طوطے کو بھی بہت مینے سے پیار کرتے تھے۔ وہ مینے کی یاد میں ہر وقت ہمیشہ کھوئے ہوئے رہتے تھے۔ تنہا ایک ڈالی میں ہمیشہ بیٹھ کر مینے کی یاد کو ہمیشہ دل میں رکھا کرتے تھے اور وہ من ہی من میں حوصلہ اور ہمت افزائی کرتے تھے کہ ایک دن نہ ایک دن مینے کو نکال لیں گے۔ اور وہ ٹھیک اسی طرح وہ اپنے کچھ مہینے بیت چکے تھے اور وہ اپنی مینے کی تلاش میں وہ نکل گئے اس جنگل سے اس جنگل کو وہ اڑان کو چلے جاتے اور وہ جب آسمان میں اڑتے تو نیچے ہر وقت اسے جھانکا کرتے تھے اور اس جھاڑی سے اس جھاڑی پنچھیوں کے بیچ جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ مینے کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ ان کے بیتے ہوئے لمحے بیتے ہوئے پل کو یاد کر رہے تھے اور مینے بھی یہاں انتظار کر رہے تھے طوطے کی۔ اور مینا بہت کمزور ہو چکی تھی اور مینا یہاں اڑتے اور پھر دوسرے جگہ جا کر بیٹھتے، پھر وہ طوطے کو یاد کیا کرتے تھے اور وہ اسی طرح دن اور رات کاٹا کرتے تھے۔ وہ ایسے ہو گئے تھے کمزور کہ وہ زیادہ اڑنے کو بھی ہمت نہیں ملا کرتے تھے۔ طوطا یہاں اس جھاڑی میں جا کے بیٹھتے اور اس جھاڑی میں جا کے بیٹھتے تو ان کے بیتے ہوئے ایک لمحہ یاد کر رہے تھے۔ اس وقت جو لمحہ وہ بتائے تھے وہ لمحہ یاد کر رہے تھے۔ مینا ہر وقت طوطے کی انتظار کیا کرتے تھے۔ جہاں سے وہ کھو گئے تھے وہ اس جھاڑیوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے اور مینا منہ میں دانا لے کر وہ ہمیشہ طوطے کی انتظار کیا کرتے تھے۔ بس کچھ پل کی ہی بات تھی، مینے کو طوطے سے پھر ایک دن ملنا ہی تھا کیونکہ وہ طوطا اپنے اڑنے کی اور ان کو ڈھونڈ نکالنے کی ارادہ کو بہت مضبوط بنا کر رکھے تھے کیونکہ وہ سچے پیار کرتے تھے مینے سے۔ وہ ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں پاتے تھے اور وہ مینے کو نکال ہی لیے کیونکہ پیار سچے دل سے جو کرتے ہیں ان کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اور ٹھیک اسی طرح اس جنگل سے اس جنگل تک جا بیٹھے۔ پھر وہ دوسرے جھاڑیوں میں جب جا کے بیٹھتے تو وہاں بھی یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کی یاد میں اتنے کھو گئے تھے کہ انہیں اپنے ہی خیال نہیں رکھا کرتے تھے۔ پھر وہ دوسرے جھاڑیوں میں جا کے جب بیٹھے تو انہیں ایک احساس بھری یادیں آئی
ان کو کہ نہیں اب وہ مینا طوطے کو مل جائے گی، اور وہ بھی اپنے گھونسلے کو بلند رکھ کر پھر وہاں سے اڑان بھر دیے، اور وہ دوسرے جنگل میں جا کے بیٹھے، اور ان کو یادیں آ رہی تھی کہ وہ اس جگہ سے ہی ایک طوفان آنے کی وجہ سے کھو گئے تھے۔ پھر انہیں وہ جنگل جھاڑیوں کو بھی ڈھونڈ نکالے، بس ان جھاڑیوں میں جا پہنچے۔ طوطے اور مینے کو دیکھ کر ایسے لگے کہ ہائے ہائے، میں دونوں کے آنسو بھر آئے اور وہ گلے سے لپٹ گئے۔ طوطے اور مینے ایک دوسرے سے گلے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور وہ ایک دوسرے سے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں جدا نہیں ہونا ہے، اب کہیں بھی جاؤ گے تو ہمیں ساتھ لے کے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی اور اپنی کمنٹ میں اپنی رائے لکھیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ یہ کہانی یہیں اینڈ ہوتی ہے، پارٹ 5 اینڈ۔ تھینکس فار واچنگ، سبسکرائب مائی چینل۔